اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الداعمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے انا اعطینک الکوثر، اے پیغمبر، اے رسول، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی نامراد اور بے نسل رہے گا، ابتر رہے گا۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز و محور اور موضوع سخن سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ چونکہ ایام ولادت باسعادت کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس سلسلے میں یہ کاوش ہے کہ کچھ معروضات بارگاہ امامت میں ہدیہ کی جا سکیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گلستان اہل بیت کا اور گلشن رسول کا وہ پہلا پھول ہے کہ جو ذات حق سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو صلب علی سے عطا فرمایا۔ چونکہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کا سلسلہ اس نبی کے اپنے صلب میں رکھا، جبکہ اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ علی کے صلب میں رکھا۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اولاد ہے، اور وہ اولاد مولا متقیان کی کہ جو جناب سیدہ کے بطن اطہر سے ہے، وہ اولاد علی اولاد رسول کہلائے گی۔ اسی وجہ سے ذات حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بھی امام حسن و امام حسین کو فرزندان پیغمبر قرار دیا۔ سورہ آل عمران آیہ مباہلہ میں جب مباہلہ کے لیے نکلتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ اے رسول ان نصارہ سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت قرار دیتے۔ تو مفسرین عامہ اور خاصہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان مباہلہ میں گئی ہیں، وہ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا اور ذات گرامی حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔
اس اعتبار سے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے امام حسن اور امام حسین کو اولاد رسول قرار دیا ہے اور فرزندان پیمبر قرار دیا ہے۔ اور سورہ مبارکہ کوثر میں بھی جو ارشاد ہو رہا ہے کہ انا اعطینک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یہاں پر بھی علماء کرام اور مفسرین نے لکھا کہ یہاں کوثر سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو کثیر اولاد کا باپ قرار دیا۔ اور جیسا کہ آیت کے آخر میں پہلے جملے کی تفسیر بھی آتی ہے کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کی اولاد تو ہے مگر جو آپ کو ابتر کہہ رہا ہے وہی نامراد رہے گا، وہی ابتر رہے گا، وہی مقطوع نسل رہے گا، اس کی نسل کا سلسلہ نہیں ہوگا مگر آپ کی نسل کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کی ذات بابرکت، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک نمایاں فرد ہے، اللہ رب العزت نے اس خاندان میں ہر فرد کو بے مثل قرار دیا ہے، بے نظیر قرار دیا ہے۔ یہ اپنے فضائل میں، اپنے کمالات میں، اپنے کردار میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جنگ بدر کے بعد 2 ہجری میں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے ملکہ عصمت و طہارت کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ الرحمن میں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ نے 2 دریاؤں کو ملایا۔ جب وہ 2 دریا ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لؤلؤ اور مرجان خارج ہوتے ہیں، اس میں سے لؤلؤ اور مرجان برآمد ہوتے ہیں۔ 2 ہجری جنگ بدر کے بعد مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد مبارک ہوا ہے صدیقۃ الکبریٰ کے ساتھ، یعنی مرج البحرین کی عملی تفسیر 1 ذی الحج 2 ہجری کو نکاح ہوا اور 19 ذی الحج 2 ہجری کو صدیقۃ الکبریٰ مولا متقیان کے خانہ اقدس کی رونق بنی۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرج البحرین کی عملی تفسیر یعنی 2 دریاؤں کو ملایا گیا۔ یہ 2 دریا کون سے 2 دریا ہیں؟ علم و حکمت کے 2 دریا، عصمت و عفت کے 2 دریا، طہارت و پاکیزگی کے 2 دریا، علم و عمل کے 2 دریا، جود و سخاوت کے 2 دریا، کمالات کے دریا، یعنی یہ 2 دریا جب ملے ہیں اور حکم الہی سے اللہ نے نکاح عرش پہ پڑھایا اور پیغمبر نے اس جوڑے کا نکاح فرش پہ پڑھایا، اور یہ تاریخ بشریت کا، تاریخ انسانیت کا پہلا اور آخری جوڑا ہے کہ جس کا نکاح عرش پہ بھی ہوا ہے اور جس کا نکاح فرش پہ بھی ہوا ہے۔ تاریخ بشریت کا یہ وہ واحد جوڑا ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہے اور زوجہ بھی معصومہ ہے، شوہر ولی اللہ ہے اور زوجہ ولیت اللہ ہے۔ جب یہ 2 کمال کے دریا ملے ہیں، علم و حکمت کے دریا ملے ہیں، جود و سخاوت کے دریا ملے ہیں، صداقت و دیانت کے 2 دریا ملے ہیں، تو سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک، یعنی یہی مہینہ ماہ مبارک رمضان کا 15 ماہ مبارک رمضان سن 3 ہجری رحل عصمت و طہارت میں قرآن ناطق کا وہ پارا ظاہر ہوا کہ جسے حسن مجتبیٰ کے نام میں نامی سے نوازا گیا۔ یہ ہستیاں کمالات الہی کی آئینہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسماء اپنے ناموں میں سے رکھے ہیں، اور کس قدر طہارت کی منزل پہ اللہ نے انہیں فائز فرمایا۔ اس اعتبار سے ایک روایت بہت اہم ہے کہ جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا مقام طہارت کیا ہے، تو انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ
اس بی بی کی طہارت پر کیا گفتگو کی جائے کہ جس نے ظہر کی نماز پڑھ کر حسن کو اپنی آغوش میں لیا، یعنی امام حسن مجتبیٰ ظہر کی نماز کے بعد سیدہ کی گود میں آئے اور پھر بی بی نے عصر کی نماز ادا کی، یعنی طہارت کی اس منزل پر فائز ہے بی بی کہ مصلی عبادت پر عبادت کے بعد ظہر کی نماز کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس جہان میں آمد ہوتی ہے اور بی بی پھر عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں بھی سجدے میں ہے اور بیٹا بھی سجدے میں ہے، ماں بھی پاک و پاکیزہ ہے اور بیٹا بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ سن 3 ہجری 15 ماہ مبارک رمضان کو شہزادہ امن، شہزادہ سلو، جود و سخا کا یہ پیکر، کریم اہل بیت، اللہ کا عبد کامل، ولی اللہ، ولیت اللہ کی آغوش میں جب آیا تو اس سے پہلے ام فضل روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ میری آغوش میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ کہ میں گھبرائی اور میں نے پیغمبر خدا سے اپنی خواب کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس طرح سے دیکھا کہ میری آغوش میں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ میری آغوش میں آ گیا ہے۔ تو سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ ام فضل، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان قریب اللہ رب العزت میری فاطمہ کی آغوش میں ایک بچے کو ظاہر کرے گا اور تو اس بچے کی تربیت کرے گی، چونکہ وہ بچہ میرے نور کا حصہ ہوگا، وہ میرا ہی حصہ ہوگا، میرے نور کا جز ہوگا، میں کل ہوں اور وہ میرا جز ہوگا۔ اور پھر 15 رمضان المبارک کو خانہ علی میں قرآن ناطق کا یہ پارہ ظاہر ہوا، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس جہان میں آمد ہوئی اور ولادت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر کا باپ قرار دیا ہے، پہلی خوشی گلشن رسالت میں اور خانہ اہل بیت میں ظاہر ہوئی۔ اور اس خوشی کا کیا سما ہے، خدا خوش ہے کہ اس نے اپنے پیغمبر کو اولاد عطا فرمائی، پیغمبر خوش ہیں کہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، علی خوش ہیں کہ میرا وارث آیا ہے، جبریل امین خوش ہیں کہ میرا سردار آیا ہے، رضوان جنت خوش ہیں کہ وہ سید و سردار آیا ہے کہ جس کے کپڑے لے کر میں جنت سے سیدہ کے دروازے پر پہنچوں گا۔ اب جب اس شہزادے کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع پہنچی کہ سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، پیغمبر کو جب اس بیٹے کی خبر ہوئی تو سرکار خوشی خوشی خانہ علی کی طرف آئے، حضرت سیدہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد اسماء بنت امیس سے پیغمبر نے فرمایا کہ اسماء لاؤ، میرا بیٹا مجھے دو، میرا جز مجھے دو، میرا نور مجھے دو۔ تو اسماء نے ایک جملہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں بچے کو ذرا غسل ولادت دے لوں۔ غسل ولادت کا نام آنا تھا یا رحمت جلال میں بدلی، اور پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اسماء، تو اس بچے کو ویسے غسل دے گی کہ جسے اللہ نے پاک و پاکیزہ خلق فرمایا ہے، جسے پاک و پاکیزہ پیدا کیا ہے۔ اسماء نے فوراً ایک زرد کپڑے میں مولا کو لپیٹا، امام حسن مجتبیٰ کو لپیٹ کر پیغمبر کے ہاتھوں پہ دیا۔ سرکار پھر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ بچے کو اس کپڑے میں نہیں لپیٹنا۔ سفید کپڑے میں ملبوس کر کے امام حسن مجتبیٰ کو رحمت للعالمین کے ہاتھوں پر رکھا گیا، یعنی قرآن نبوت نے اور رحل نبوت نے قرآن امامت کو اٹھایا۔ ایک پاک و پاکیزہ نبی نے پاک و پاکیزہ ولی کو اٹھایا۔ سرکار نے اپنی نگاہیں چہرہ حسن پر گاڑ دیں اور فوراً سر سے لے کے پاؤں تک شہزادے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد روایات اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں جملے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان دہن اقدس سے امام حسن مجتبیٰ میں دی، یعنی پہلی خوراک لعاب رسالت قرار پائی امام حسن مجتبیٰ کی۔ زبان چسانے کے بعد اب پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا متقیان کی طرف دیکھا اور امیر المومنین کی طرف دیکھنے کے بعد فرماتے یا علی، آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اب یہ سلسلہ ہمارے تمام سامعین کے لیے قابل توجہ ہے
کہ غور فرمائیں کہ اہل بیت کی محبت اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اللہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ جیسے ہی رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے، تو فوراً امیر المؤمنین سر جھکا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں، جب اللہ کا رسول موجود ہے تو پیغمبر خدا سے علی سبقت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ کمال ادب نبوت ہے کہ امیر المومنین، اور کمال اطاعت ہے کہ فرما رہے ہیں کہ نام رکھنے میں بھی، گو بچہ میرے گھر میں پیدا ہوا مگر نام رکھنے میں سبقت نہیں کر سکتا رسول خدا سے۔ اب جیسے ہی یہ جملہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں، آپ اس بچے کا نام رکھیے، تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ یا علی جب آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے تو میں خدا سے سبقت کیسے کر سکتا ہوں۔ اس بچے کا نام ذات حق سبحانہ و تعالی رکھے گی۔ ابھی یہ جملہ فرما رہے تھے یا فوراً جبریل امین مبارکبادی کا پیغام لے کر پہنچے اور فرمایا اللہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر خدا آپ کی نسبت اور علی کی نسبت آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی، جیسا کہ پیغمبر خدا کی حدیث مبارک بھی ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی نسبت ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فوراً جبریل امین نے بھی یہی جملہ کہا کہ علی کی نسبت آپ کے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، فرق یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھا جائے گا، جناب ہارون کے بیٹے کے نام پہ رکھا جائے گا۔ فرمایا ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ شبر کا، جیسے شبر کہا تو سرکار فرماتے یہ تو عبرانی نام ہے جبکہ میں عرب ہوں۔ سرکار کی طرف خدا کا یہ پیغام فوراً جبریل امین نے پہنچایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ شبر کا معنی جب آپ عربی میں کریں گے، اس لفظ کو عربی میں بدلیں گے تو اس کا معنی حسن بنے گا، لہٰذا اس بچے کا نام ہارون کے بڑے، جناب ہارون کے بڑے بیٹے کے نام شبر پر حسن تجویز کیا جائے۔ اور یہاں یہ نقطہ اپنے سامعین کے لیے گزارش کرتا چلوں کہ پنجتن کے گھرانے میں یہ 5 ہستیاں وہ ہیں کہ جن کے نام سے پہلے عرب میں یہ کسی کا نام نہیں تھا، یعنی جیسے اللہ نے انہیں ذوات کے اعتبار سے بے نظیر قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ نے ان کے اسماء کو بھی بے مثل قرار دیا، یعنی رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد سے پہلے عرب میں کوئی محمد نام کا بندہ نہیں تھا، امیر المؤمنین کے اسم مبارک علی سے پہلے کوئی علی نام کا بندہ نہیں تھا، سیدہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا کے نام سے پہلے کوئی فاطمہ نامی خاتون نہیں تھی، یعنی فاطمہ نامی خاتون بی بی کا نام بھی خود خدا نے رکھا اس اعتبار سے۔ اسی طرح امام حسن اور امام حسین ان پنجتن کے نام بھی اللہ نے خود قرار دیے۔ اور جیسا ہمارے پاس ایک دعا کا سلسلہ بھی ہے جسے علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا اور دیگر کتابوں میں بھی یہ دعا نقل ہوئی کہ یہ اسماء اللہ نے خود اپنے ناموں سے مشتق کر کے اپنے ناموں سے نکال کر ان کے نام قرار دیے، یعنی خدا وند متعال محمود ہے اور اس نے محمود ہو کر اپنے حبیب کا نام محمد قرار دیا ہے، خدا اعلیٰ ہے اور اس نے اعلیٰ ہو کر امیر المومنین کا نام علی قرار دیا ہے، خدا وند متعال فاطر السماوات والارض ہے اور اس پروردگار عالم نے اپنی کنیز خاص کا نام، اپنی ولیت اللہ کا نام فاطمہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خدا محسن ہے اور اس نے اپنے اس نام سے اس شہزادے کا نام حسن قرار دیا ہے، اور خدا قدیم الاحسان ہے اور اس نے آخری پنجتن کی فرد کا نام حسین قرار دیا ہے۔ تو خدا نے ان ہستیوں کے اسماء گرامی بھی اپنے ناموں سے نکالے، اپنے ناموں سے نکال کر رکھے، تو یہ وہ صبت اکبر ہے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جس میں ہمیں وہ کمالات نظر آتے ہیں کہ جسے پیغمبر نے اپنا جز قرار دیا کہ الحسن منی و انا منہ، کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، یعنی حسن میرا ہی ٹکڑا ہے، حسن میرا ہی جز ہے، یعنی یہ وہ اجزائے نبوت ہیں
کہ جن کے ساتھ نبوت اپنے کمال کی منزل کو طے کرتی ہے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے قلوب کو ان مقدس و محترم ہستیوں کی محبت سے لبریز فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔